کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کچھ بیویوں کی بات شوہر بڑے سکون سے سن لیتے ہیں اور کچھ بیویاں بار بار سمجھاتی رہتی ہیں لیکن جواب ہر بار ایک ہی ملتا ہے، اب بھی نہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا محبت کم ہو جاتی ہے یا پھر کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا؟ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو شاید بہت سے گھروں کی ناراضگی کم کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ ویل۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ ایسے ماحول میں شوہر بھی ایک عجیب صورتحال میں ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک کام کی ذمہ داریاں، پھر گھر آ کر سب کی باتیں، اور اس کے بعد اگر بیوی بھی غصے میں شکایتیں شروع کر دے تو اس کا ذہن مزید بوجھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کی پرواہ نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کئی بار مسئلہ محبت کا نہیں ہوتا بلکہ وقت اور انداز کا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کا پورا دن اچھا نہیں گزرا، کسی بات پر دل دکھ گیا ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ شام کو شوہر گھر آئیں گے تو سب کو بتاؤں گی۔ یہ سوچ بالکل فطری ہے، لیکن جیسے ہی شوہر گھر آئے، ابھی انہوں نے جوتے بھی نہ اتارے ہوں اور آپ کہنا شروع کر دیں، آج پھر یہ ہو گیا، آپ کی امی نے یہ کہا، آپ کی بہن نے وہ کہا۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر آپ خود پورا دن تھکی ہوئی ہوں اور کوئی آتے ہی لمبی بات شروع کر دے تو کیا آپ فوراً سکون سے سن پائیں گی؟ شاید نہیں۔ اس لیے بہت سے شوہر خاموش ہو جاتے ہیں اور بیوی یہی سمجھتی ہے کہ اب انہیں میری کوئی پرواہ نہیں رہی، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی بات کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اپنی بات ضرور کہیں لیکن صحیح وقت پر۔ شوہر کو چند منٹ دیں، اسے پانی پلا دیں، کپڑے بدلنے دیں، ذرا سانس لینے دیں، پھر آرام سے کہیں، جب آپ فارغ ہوں مجھے آپ سے 2 منٹ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں شکایت نہیں، احترام ہے، اور احترام ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ ایک اور بات، غصے میں اکثر ہم ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ امی کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو میری کبھی فکر نہیں ہوتی، آپ نے کبھی میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ سے کہے تم کبھی اچھا کام کرتی ہی نہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دل دکھے گا نا؟ بالکل ایسے ہی شوہر کو بھی ایسے جملے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی جگہ اگر آپ کہیں مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میری بات بھی سن لیں، تو بات کا اثر بالکل بدل جاتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جوائنٹ فیملی میں شوہر کے لیے سب سے مشکل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف اس کی ماں ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی۔ ماں نے اسے بچپن سے پالا ہوتا ہے، اس کی ہر خوشی اور ہر مشکل میں ساتھ دیا ہوتا ہے، اس کا احترام اس کے دل میں ہونا ایک فطری سی بات ہے، اور دوسری طرف بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ وہ بھی چاہتی ہے کہ شوہر اس کی بات سمجھے، اس کے احساسات کی قدر کرے۔ اب ذرا سوچیں، اگر دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں شکایتیں آنے لگیں تو شوہر کس کا دل رکھے؟ اس لیے اکثر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس خاموشی کو فوراً بے پرواہی نہ سمجھیں۔ کئی بار وہ صرف جھگڑا بڑھنے سے بچانا چاہتا ہے۔ شوہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی تکلیف دل میں دبا لیں، نہیں، لیکن بات کرنے کا انداز بدل دیں۔ مثلاً اگر آپ کہیں کہ میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ میری بات بھی سکون سے سن لیں، پھر جو آپ کو صحیح لگے وہ فیصلہ کریں، تو شوہر کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے مشکل میں نہیں ڈال رہی بلکہ اس پہ اعتماد کر رہی ہیں، اور یہی احساس رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، رشتہ اس وقت کمزور نہیں ہوتا جب اختلاف ہو، رشتہ اس وقت کمزور ہوتا ہے جب بات کرنا بند ہو جائے۔ اس لیے ناراضگی ہو تو بات کریں، لیکن غصے میں نہیں، سکون سے، الزام لگا کر نہیں، سمجھا کر۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جوائنٹ فیملی میں ساس بھی ہوتی ہے، نند بھی، جٹھانی بھی، دیورانی بھی۔ ہر رشتے کی اپنی جگہ اور اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی،
اس لیے چھوٹی موٹی باتیں ہونا بھی کوئی نئی بات نہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہر بات کو دل پر لگا لیا جائے تو گھر میں سکون باقی نہیں رہتا، اور اگر ہر بات کو صبر، سمجھداری اور اچھے اخلاق سے سنبھالا جائے تو بہت سے مسئلے خود ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شوہر کو کبھی ایسی صورتحال میں نہ ڈالیں جہاں اسے لگے کہ اسے ایک رشتہ بچانے کے لیے دوسرا رشتہ چھوڑنا پڑے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میری بیوی گھر کو جوڑنے والی ہے، توڑنے والی نہیں۔ یقین کریں، ایسی بیوی کی بات شوہر سنتا ہی نہیں بلکہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون، عزت اور برکت عطا فرمائے۔ ساس، بہو، نند، جٹھانی اور خاندان کے تمام رشتوں میں محبت پیدا فرمائے اور ہر گھر کو حسد، غلط فہمی اور بے سکونی سے محفوظ رکھے۔ اگر آج کی ویڈیو کی کوئی ایک بات بھی آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ جوائنٹ فیملی میں آپ کے خیال میں سب سے مشکل رشتہ کون سا ہے اور کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کا ایک تجربہ کسی دوسرے بہن کی زندگی آسان بنا دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ رشتوں، گھریلو زندگی اور شوہر بیوی کی نفسیات پر ایسی آسان اور فائدہ مند ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل زونی شبیرہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ اپنے اور اپنے رشتوں کا بہت خیال رکھیے۔